ایک وہ کام ہے جو مخلوق کرتی ہے اور ایک وہ کام ہے جو خود خالق کرتا ہے. ایک کام وہ ہے جو رب کا نبی کرتا ہے اور ایک کام وہ ہے جو خود محبوب کا خالق و مالک کرتا ہے. تو ظاہر ہے ایک مخلوق کی سنت ہوئی، ایک خالق کی سنت ہوئی. تو جو خالق کی سنت ہے وہ مخلوق کی سنت سے افضل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ نہیں، آپ کو پتا ہے حضور کا ذکر اور آپ خاموش ہو کر بیٹھے رہے، مجھے سکون ہی نہیں آتا. روزہ تو نہیں نہ لگ جائے گا آپ کو؟ ہاں، روزے کی حالت میں سبحان اللہ کہیں نا، اور پھر جمعے کا دن ہو، جمعے والے دن ایک نیکی کا ریٹ اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آج ایک دفعہ سبحان اللہ کہنی ہے، بدلے میں 70 سبحان اللہ کے ثواب ملنے ہیں. عام دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو جنت میں ایک درخت ملتا ہے، رمضان میں جمعے کے دن کہیں گے تو ایک کے بدلے 70 درخت اللہ جنت میں عطا فرما دے گا. تو ایک کام وہ جو خالق کرتا ہے، ایک کام وہ جو مخلوق کرتی ہے. مخلوق کام کرے تو وہ سنت ہے، رب کرے تو وہ بھی سنت. سنت طریقے کو کہتے ہیں. تو مخلوق کی سنت رب کی سنت سے بڑی نہیں بلکہ رب کی سنت بڑی ہے. تو مولا ایسا کون سا کام ہے جو تو بھی کرتا ہے، حکم بھی دیتا ہے اور کرتا بھی ہے؟ کہاں ایک ہے. وہ کون سا؟ کہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا ذکر کرتے ہیں تو وہ میرا ذکر کر کے سنت ادا کر رہے ہیں. تو مولا تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں اسی محبوب پر درود بھیجتا ہوں. نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ فرمایا محبوب میرا ذکر کرے تو یہ اس کی سنت ہے کہ وہ میرا ذکر کرتا ہے. وہ اللہ اللہ کرتا ہے، وہ میرا ذکر کر کے تو یہ ایک سنت بنا دی گئی. تو مولا تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں اسی محبوب کا ذکر میں خود خالق مالک کرتا ہوں. تو محبوب اللہ اللہ کرے تو یہ محبوب کی سنت ہے، اور رب کہے کہ میں محبوب پر درود بھیجتا ہوں تو یہ اس کی سنت ہے. تو پھر مطلب کیا نکلا کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں یہ ہم رب کی سنت ادا کر رہے ہیں. اچھا توجہ کریے گا ذرا. اللہ نے فرمایا نماز پڑھو. پڑھنی کیسے ہے؟ کہا جیسے میرا حبیب پڑھتا ہے. توجہ کریے گا، نماز پڑھنے کا رب کا حکم ہے، اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. رب کہتا ہے روزہ رکھو، مولا رکھ لیتے ہیں. رکھنا کیسے ہے؟ کہا میرے محبوب نے جیسے رکھا ہے. تو روزہ رکھنا رب کا حکم ہے، رکھنا کیسے ہے یہ محبوب کی سنت ہے. رب نے کہا حج کرو، مولا یہ کیا ہے؟ کہا میرا حکم ہے. کرنا کیسے ہے؟ کہا جیسے میرے حبیب نے کیا ہے. تو حج کرنا یہ رب کا حکم ماننا ہے. کیسے کرنا ہے؟ یہ اس کے محبوب کی سنت ہے. زکوٰۃ دو، یہ کام کرو، یہ سارے حکم ہیں رب کے. کرنا کیسے ہے؟ یہ اس کے محبوب کی سنت ہے. ایک اور رب نے حکم دیا، کہا میرے محبوب پر درود پڑھو. مولا یہ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کرو نا یار، آپ نے اس جملے کا لطف نہیں لیا. مولا نماز پڑھنی ہے، تو نے حکم دیا، پڑھنی کیسے؟ کہا جیسے میرے حبیب نے پڑھی ہے. روزہ رکھو، رکھنا ایسے ہے جیسے میرے حبیب نے رکھا ہے. حج کرو، کرنا کیسے ہے؟ جیسے میرے حبیب نے کیا ہے. رب نے کہا اب میرے محبوب پر درود پڑھو. مولا پڑھنا کیسے ہے؟ کہا طریقہ میں بتا دیتا ہوں. ہر عبادت میں سنت مصطفیٰ کی رکھ دی، لیکن جب محبوب پر صلاۃ و سلام کی باری آئی کہا اب سنت کسی اور کی نہیں، سنت مجھ خدا کی چلے گی. اب اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چار یار یا علی، زندہ باد زندہ باد. مولا درود پڑھنا ہے تو پڑھنا کیسے ہے؟ کہا یہ سنت مجھ خدا کی ہے.
ہر کام میں سنت اس کے حبیب کی ہے. واحد درود و سلام وہ عبادت ہے جس میں بندہ محبوب کی سنت نہیں خود خالق و مالک کی سنت ادا کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ وہ وظیفہ ہے, یہ وہ عبادت ہے, یہ وہ ریاضت ہے, یہ وہ وظیفہ رب نے ہمیں عطا کیا ہے. رب کہتا ہے میں بھی کرتا ہوں, میرے فرشتے بھی کرتے ہیں, آؤ مل کر محبوب کی یاد میں سب مل کر شامل ہو جاتے ہیں. تو میں نے اس کا آغاز یہاں سے کیا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ آج ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں, وہ سننے جا رہے ہیں جو دونوں جہاں کا خالق و مالک بے نیاز ہو کر بھی محبوب پر سلام بھیج رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ رب کا حکم ہے اور رب کی سنت بھی ہے. تو حکم کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. حکم کن کو ہے؟ کن کو حکم ہے؟ سب بولو نا, کن کو حکم ہے؟ یعنی درود و سلام کا پڑھنا یہ رب کی طرف سے جن کو حکم دیا گیا ہے وہ ایمان والوں کو دیا گیا ہے. ایمان والو تم, جو بے ایمان ہے اس کو نہیں پہنچے ہی نہیں نا. جو بے ایمان ہے یعنی جو ایمان والا نہیں, بے ایمان اس کو کہتے ہیں تیرا تے دین ایمان ہی کوئی نہیں یار. بے ایمان میں نے اس کو پنجابی میں اس طرح بول دیا نا کہ جو بے ایمان ہے انہوں نہیں, ایمان والے انہوں. فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ سنیں کیا, صلو علیہ, محبوب پر درود پڑھنا, پڑھو, وسلموا تسلیما, اور خوب سلام بھی بھیجا کرو. درود بھی پڑھنا ہے اور درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے, درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے. تو مولا درود کیا ہے؟ کہا جس میں لفظ صلاۃ آ جائے, اور سلام کیا ہے؟ جس میں لفظ سلام آ جائے. تو درود بھی پڑھنا ہے لیکن سلام پر رب نے کہا تسلیما, خوب سلام بھیجنا ہے, خوب سلام بھیجنا ہے. وہ کسی سادے سے بندے نے اپنے انداز میں سلام کہہ دیا, ایک شعر کہہ دیا اپنے انداز میں کہ درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے. سادہ سا تھا نا, تو سادے انداز میں کہہ دیا درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے, سلام پڑھو تو جواب ملتا ہے. وہ گلی میں کوئی بزرگ بیٹھے ہو نا, تو کوئی پاس سے نوجوان گزرے تو کہہ لے السلام علیکم. بابا جی نے سنا, جواب دے دیا. ایک دن, 2 دن, 4 دن, 5 دن, تو کسی دن پوچھ لیا کہ یہ کون ہے, کس کا بیٹا ہے, بڑی اچھی تربیت ہے, آتے جاتے سلام کرتا ہے, کون ہے؟ تو جاننے والا کہے گا جی یہ فلاں کا بیٹا ہے, فلاں محلے میں رہنے والا ہے, ماں باپ نے تربیت اچھی کی ہے. تو بزرگ خوش ہو کر کہیں گے اچھا اللہ حیاتی دے وے, چنگا ہے, چنگی نسل ہے, اچھا ہے, تربیت چنگی ہے, آندیا جاندیا سلام کردا ہے. تو بزرگ پھر نظرہ وچ رکھ بھی لیندے نے کہ یار منڈا چنگا ہے, سلام دعا کردا ہے, تے جان پہچان ود جاندی ہے سلام دے نال. تے جے روز امتی کہے السلام علیکہ ایھا النبی, روزانہ کہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, روزانہ پڑھے یا رسول اللہ آپ پر سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ کبھی پڑھے مولا یصلی وسلم دائما ابدا, روزانہ درود پڑھے, درود استاج پڑھے, درود خضری پڑھے, روزانہ سلام کرے. تو محبوب پوچھیں گے فرشتے جو تیری ڈیوٹی میرے مزار پہ لگی ہوئی ہے, یہ کون ہے جو روزانہ درود پڑھتا ہے, مجھ کو سلام بھیجتا ہے؟ فرشتہ عرض کرے مولا فلاں, یا رسول اللہ فلاں کا بیٹا فلاں ملک میں رہنے والا, فلاں محلے میں رہنے والا ہے. تو سرکار کہیں گے نہیں پھر میرا بھی سلام اس کو دے دو. اور سرکار نے ایک دفعہ کہہ دیا میرے اس امتی پر بھی سلامتی ہو, تو رب نے جنت بھی سلامت کر دینی ہے, قبر بھی سلامت کر دینی ہے, حشر بھی سلامت کر دینی ہے. وہ ہم کسی انجان کو سلام کریں, روزانہ سلام کرے تو وہاں جان پہچان بن جاتی ہے, وہاں سلام دعا بڑھ جاتی ہے کہ روز ہی سلام کرتا ہے. محبوب تو وہ ہیں جن کو ہر امتی کا پتہ ہے, جو سلام جتنی کثرت سے پڑے گا اتنا ہی مصطفیٰ کے قرب میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرما دے گا. سمجھ آئی کہ نہیں آئے؟ پھر سلام دعا بدانی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں جی, کنی کو بدانی ہے؟ ذرا پڑھو نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اچھا ذرا ادھر توجہ کریے گا. پڑھ لیا؟ توجہ کریے گا ذرا میری طرف دیکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن جو بندہ تیار ہو کر خوشبو لگا کر محبت سے مجھ پر درود پڑھے، فرمایا میں اس کا درود خود سنتا ہوں پھر جواب بھی دیتا ہوں. تو سرکار کا فرمان جھوٹا نہیں ہے، سرکار کا فرمان سچا ہے. یہاں تم نے جلانی مسجد میں بیٹھ کر محبوب کو یاد کیا ہے تو محبوب نے بدلے میں جواب بھی عطا فرما دیا ہے. تو پھر ہم خوش نصیب نہیں کہ ساڈا نام بھی سرکاراں دی بارگاہ چ لے جائے. ہاں جی، تو درود پڑھے تو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھے تو جواب ملتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کثرت سے جتنا بندہ پڑھتا ہے اس کو ایک اور بھی اللہ تعالی کمال عطا فرما دیتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ جب میں پوچھوں نا توجہ ہے تو مطلب آپ نے سبحان اللہ کہہ کے بتانا ہے. قیامت کا منظر ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، سورج سوا نیزے کے برابر ہے، زبانیں پیاس سے خشک ہو رہی ہیں، زمین تانبے کی بنا دی گئی ہے اور کچھ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جو محبوب کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں توجہ نہیں کی. کچھ وہ ہیں جو دھوپ میں تپ رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو زمین تپش اپنی دے رہی ہے، کچھ نفسا نفسی میں گھبرا رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو محبوب کے اردا گرد ہیں. آپ ذرا سوچو نا یار، ذرا سوچئے گا، توجہ کریے گا. چل رہے ہو، آگے مشکل ہو، اور ایک ایسا بندہ ہے جس کے بارے میں پتا ہے کہ این لگ جانے. کوئی بڑا ایونٹ ہو نا تو صدر بزم آئے نا تو کچھ کارندے کچھ چیلے شیلے قریب آ جاتے ہیں کہ انہ دنال اسی بھی اندر ٹوٹ جانے. وہ جو پروٹوکول اس کو مل رہا ہوتا ہے ساتھ چلنے والوں کو بھی مل رہا ہوتا ہے. میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. ورنہ آج کے صدر کا مقام حضور کے سامنے کیا ہے؟ حضور کے سامنے تو جبرائیل بھی دوزانو ہو کر بیٹھتے ہیں. حضور تو وہ ہیں جن کے پیچھے انبیاء بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. سرکار تو وہ ہے جہاں ہر فرشتہ، ہر نبی، ہر امتی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے. میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں وہ صدر جدھر چلتا ہے پروٹوکول ساتھ چلنے والوں کو بھی مل رہا ہوتا ہے. قیامت کے دن رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے محبوب کا مقام وہ ہے کہ جدھر سدرۃ المنتہا نے مقام محمود پہ کھڑا کیا جائے گا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دنیا میں جتنی کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہوگا وہ قیامت کے دن اتنا ہی میرے قریب کھڑا ہوگا، وہ حضور کے اتنا ہی قریب کھڑا ہوگا. تو جو رحمت رب مصطفیٰ پر عطا کر رہا ہوگا حضور کے صدقے اللہ غلاموں کو بھی عطا فرما رہا ہوگا. فرمایا جو جتنی کثرت سے مجھ پر درود پڑے گا وہ اتنا ہی زیادہ قیامت کے دن میرا قریب ہوگا. صرف قیامت کے دن قریب نہیں ہوگا، فرمایا جنت میں بھی میرے قریب اسے ٹھکانہ عطا فرمایا جائے گا. کمال نہیں؟ کمال ہے کہ نہیں؟ ہاں جی. تو پھر کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنا چاہیے. آئیے کچھ احادیث سنتے ہیں ہم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے سے برکتیں کیا ملتی ہیں. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کرو. مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تمہارا درود مجھ پر. دو عبادتیں ایسی ہیں جو رب رد نہیں کرتا. دو ایسی چیزیں ہیں جو رب رد، ایک توبہ، ایک مصطفیٰ پر درود پڑھنا. بعض اوقات توبہ بھی قبول نہیں کی جاتی کہ جب تک جس کا حق کھایا تھا اس سے معافی نہ مانگی جائے، لیکن درود ایسی عبادت ہے جس حال میں بھی پڑھو رب قبول فرما لیتا ہے.
فرمایا کثرت سے مجھ پر جمعہ کے دن کیا کرو کہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے آج جتنا بھی درود پڑھا جائے گا تمہارا وہ درود مصطفیٰ پر پیش کیا جائے گا. آج تمہارا ذکر محبوب کی بارگاہ میں کیا جائے گا. فرمایا جیسے ہی تم درود سے فارغ ہوتے ہو فرشتے اسے مجھ تک لے آتے ہیں. حضرت ابو درداء عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا؟ وہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے نا کہ نہیں جناب اب حضور دنیا سے چلے گئے اب وہ درود ہمارا نہیں سنتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ابن ماجہ سیاہ ستہ کی کتاب کی روایت سنا رہا ہوں. سیاہ ستہ کی کتاب عربی کی. یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے جس طرح تمہارا آج میری زندگی میں درود مجھے پیش کیا جاتا ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا رہے گا. تو اس کا مطلب ہے ہمارا درود پڑھنا محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. آئیے ایک اور حدیث پاک سنیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر دعا یا اللہ مجھے یہ دے دے یا اللہ یہ دے دے یا اللہ گناہ معاف فرما دے جو بھی دعا مانگی فرمایا وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے. زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے. فرمایا جب تک تم اپنے محبوب پر درود نہ پڑھ لو تب تک اللہ اس دعا کو شرف قبولیت ہی نہیں دیتا. وہ لٹکی رہتی ہے. تم جب اس کے شروع میں آخر میں درود پڑھتے ہو اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. تو کسی نے بڑی خوبصورت بات سمجھائی. کہا اس کی سمجھ نہیں آئی اس کی سمجھ دے دیں. کہا بڑی خوبصورت سمجھ ہے. سمجھ یہ ہے کہ جب کوئی مانگنے والا کسی سائل کے کسی دینے والے کے دروازے پہ جاتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے. اس کی تعریف کرنے کے بعد اس کے بچوں کو دعائیں دیتا ہے. جب اس کے بچوں کو دعائیں دیتا ہے نا پھر وہ جو مانگتا ہے گھر والا اس کو دے دیتا ہے. تو کہا اسی لیے رب ذوالجلال فرماتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کے بعد اللہ کی حمد بیان کرو پھر مجھ پر درود پڑھو پھر جو بھی مانگو گے اللہ تمہاری جھولی میں ڈال دیتا ہے. پہلے حمد کر لی پھر اس کے محبوب کو یاد کر لیا پھر جب مانگا تو رب نے ہماری جھولیوں کو خالی نہ رکھا بلکہ مرادوں سے بھر دیا. اس لیے ہر دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھنا چاہیے کہ ہمارا درود پڑھنا اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت کے اندر کرم فرما دیتا ہے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. آئیے یہ ابو داؤد شریف کی کتاب ہے. ابو داؤد شریف سیاہ ستہ کی کتاب ہے. توجہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور سن نہیں سکتے. میں فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتا ہوں اور یہ فتنہ کرنے والوں پر بھی لعنت بھیجتا ہوں لیکن میں بات صرف اتنی کرتا ہوں کہ جو جو بات جو بیان آپ کو مصطفیٰ کے قریب لے جائے اس بیان میں بیٹھ جایا کرو اور جو بات جو لفظ جو بیان جو تقریر تمہارے اندر محبوب کی محبت کو کم کر دے وہاں سے پشت کر کے بھاگ جایا کرے. یہ ابو داؤد شریف کی کتاب ہے. اب ذرا روایت سن لیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان مجھ پر سلام پڑھے جو مسلمان مجھ پر اللہ تعالی میری روح میری توجہ اس کی طرف لٹا دیتا ہے اور فرمایا پھر میں اس کو جواب دے دیتا ہوں. نہیں سمجھ آئے؟ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اے اللہ اپنے حبیب پر درود بھی بھیج اور سلام بھی بھیج. ہم یہاں سے پڑھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب میری روح کی توجہ اس بندے کی طرف کر دیتا ہے جو پڑھنے والا ہے. فرمایا میں پھر اس کو بدلے میں جواب دے دیتا ہوں. یہ اس کے اندر حدیث موجود ہے دیکھنا چاہیں تو دکھا بھی سکتا ہوں.
आगे सुने जरा, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, ये भी सियासत्ता की किताब, ये बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा, तिरमिज़ी, निसाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई कौम मजलिस करती है, बैठती है, बैठक करती है, और वो लोग उसमें अपने नबी पर दुरूद नहीं पढ़ते, आपने किसी भी मकसद के लिए मजलिस बनाई और आपने मुस्तफा पर दुरूद ना पढ़ा, ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, तवज्जो, फरमाया तो वो महफिल रोजे क़यामत उन पर वबाल बन जाएगी। ये जो मजलिसें करते हैं, नाच गाना, फिल्में, ड्रामे, मजाक, हंसी, ये इस तरह की मजलिसें कर ली, लेकिन महबूब को याद ना किया। जाहिर है जब महबूब को याद करेंगे फिर गुनाह तो नहीं ना किया जाएगा। फरमाया महफिल की, मजलिस की और मुझ पर दुरूद ना पड़ा, वो मजलिस क़यामत के दिन उनके लिए वबाल बन जाएगी। अल्लाह ताला चाहे तो उन्हें बख्श दे और अल्लाह चाहे तो उन्हें अजाब में मुब्तला कर दे, चाहे तो मुआफ कर दे, चाहे तो उन्हें अजाब में मुब्तला कर दे। इसलिए कोई भी अपनी मजलिस महबूब पर दुरूदो सलाम पर पढ़े बगैर खत्म नहीं करनी चाहिए। इसीलिए अहले सुन्नत व जमात का यह खूबसूरत वतीरा है कि ये जो भी महफिल करते हैं, किसी भी तरह की महफिल करते हैं, उसके आखिर में खड़े होकर मुस्तफा पर दुरूदो सलाम के नजराने पेश करते हैं। बाज लोगों को इस पर भी जरा थोड़ी सी आजमाइश हो जाती है, तकलीफ हो जाती है कि ये दुरूदो सलाम खड़े होकर पढ़ना तो जनाब ये सीधा सीधा बिदअत है, ये तो नहीं पढ़ना चाहिए। ओ भाई, बात ये है कि जब तुम नमाज जनाजा पढ़ते हो तो नमाज जनाजा बैठ कर तो नहीं पढ़ते, नमाज जनाजा तुम लेट कर तो नहीं पढ़ते, बल्कि नमाज जनाजा तो खड़े होकर पढ़ते हो। पहली तकबीर पढ़ी अल्लाहु अकबर तो सना पढ़ ली, दूसरी तकबीर पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये दुरूद पढ़ते हैं आप? बैठ कर पढ़ते हैं, खड़े होकर? अगर खड़े होकर दुरूदो सलाम पढ़ना बिदअत है तो फिर नमाज जनाजा में क्यों पढ़ते हो? और एक खूबसूरत बात, तवज्जो करिएगा मेरी तरफ, मैंने पहले कहा कि मैं बात सिर्फ समझाना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ये जो आयत है, इस आयत के अंदर कहीं पर अल्लाह ने यह लफ्ज ऐड किया कि बैठकर पढ़ना? जी, मैं लॉजिकली समझा देता हूं ना, कहीं लिखा है कि बैठकर पढ़ना? नहीं तर्जमा समझ आता तो मैं जरा तर्जमा कर देता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि, तुम भी दुरूद पढ़ो, वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब सलाम भेजो। बस इसके अंदर ना बैठने का लफ्ज है, न लेटने का लफ्ज है, न खड़े होने का लफ्ज है, तो फिर हमने बैठ कर पढ़ने की कैद कहां से लगा दी? इसका मतलब है हम कुरान में इजाफा कर रहे हैं। फिर अगर कोई कहता है कि खड़े होकर सलाम पढ़ना बिदअत है, तो आप उससे पूछे, भाई कुरान तो नहीं कहता बैठ कर पढ़ो, कुरान तो नहीं कहता लेट कर पढ़ो, कुरान तो नहीं कहता कि खड़े होकर पढ़ो। इसका मतलब है तुम हमें कहते हो कि बैठ कर पढ़ो, तो या क्या ये कुरान का हुक्म है या दुरूद या हदीस का हुक्म है? वो कहेगा नहीं ऐसा तो नहीं। तो फिर उससे पूछो ना कि फिर तुमने कुरान में इजाफा किया है ना, फिर तुम कुरान पर इजाफा कर रहे हो, और कुरान में इजाफा करना यह कुफर है। तो जो खड़े होकर सलाम पढ़ने से रोके, गुनाह वो खुद कर रहा है, और जो पढ़ रहा है वो मुस्तफा की मोहब्बत में खड़ा होकर दुरूद सलाम पढ़ रहा होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? तवज्जो करिएगा, ये रमजान का महीना है और ये हदीस से पाक हजरत काब बिन उजरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा मिंबर पर तशरीफ ले जाने लगे। आपने जैसे ये मिंबर की 3 सीढ़ियां, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर रसूल की पहली सीढ़ी पे पांव रखा तो कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पे पांव रखा तो फिर कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पे रखा तो कहा आमीन। साहबा कराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ नहीं आई, आपने आज खिलाफ तवक्को मिंबर पर चढ़ते चढ़ते आमीन कहा है, और ये किसकी दुआ पर कहा? कहा जब पहली सीढ़ी पे पांव रखा तो जिब्राइल अमी आए और उन्होंने आकर बद्दुआ दी कि या रसूल अल्लाह, जो रमजान पाए और उसके रोजे ना रखे, उसकी बख्शिश ना की जाए तो वो हलाक हुआ। तो मैंने कहा आमीन। फिर या रसूल अल्लाह, फिर दूसरी सीढ़ी पे कहा जिब्राइल अमी आए
اور پتہ انہوں نے آ کر کیا کہا؟ توجہ، یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ کا ذکر سن کر آپ پر درود نہ پڑے، وہ بھی ہلاک ہو جائے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اور تیسرا کہا جب تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبرائیل امین نے آ کر بد دعا دی کہ یا رسول اللہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت نہ کر کے وہ بخشش نہ کروا سکا، وہ بھی ہلاک ہو۔ تو فرمایا میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ اس کا مطلب ہے رمضان میں کو جو اس کا احترام نہ کرے، جو اس کے روزے نہ رکھے، جو عبادت نہ صحیح کر سکے اور اس کی بخشش اگر رمضان میں نہ کی گئی تو وہ ہلاک۔ جس کے سامنے اس کے محبوب کا نام لکھے دیا گیا اور اس نے درود نہ پڑھا، وہ بھی ہلاک، اور جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا کر ان کی خدمت نہ کر سکا، وہ بھی ہلاک۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آمین کہا۔ اب دعا کرنے والے جبرائیل امی ہیں اور آمین کہنے والے مصطفیٰ ہیں، تو پھر ہم میں سے ہر ایک بندے کو سوچنا پڑے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں ذرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ادھر دیکھیں، یہ ابو داؤد شریف کی ایک اور کتاب ہے یہ، اور اس کی یہ حدیث پاک عربی کی حدیث ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا اور میں اس پر ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ چلو محبت والے انداز میں ذرا سیکھ لیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور یہ ابو داؤد شریف کی کتاب المناسک اور اس کی جلد نمبر ہے 2 والیوم 2، اس پہ حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا، اور میری قبر کو عید نہ بناؤ، اور میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، وَصَلُّوا عَلَيَّ، مجھ پر درود پڑھا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغْنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، کہا تم جہاں کہیں بھی ہوگے مجھ پر درود پڑھو گے، تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اب اس کی تشریح میں اس حدیث کی 2 چیزیں علماء نے بیان کی، توجہ۔ نمبر 1، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کہ اپنے گھروں کے اندر بھی کبھی کبھی نماز پڑھا کرو، فرض نہیں، سنت نوافل پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارے گھر بھی قبرستان نہ بن جائیں بلکہ تمہارے گھروں کو اللہ تعالیٰ خوبصورت اور آباد بنا دے۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں بیان کرتا چلوں، فرض نماز مسجد میں با جماعت ادا کرنا یہ واجب ہے اور اس کا ترک کرنا گناہ ہے۔ اکثر گھروں میں رمضان شریف کے مہینے میں تراویحوں کا انتظام گھر میں کیا جاتا ہے، گھروں میں کئی جگہوں پہ ہوتا ہے، تو وہ نماز تراویح سب کچھ گھر میں پڑھتے ہیں، تو یہ گناہ ہے۔ وہ فرض نماز مسجد میں با جماعت ادا کریں گے، تراویح آ کر گھر میں چاہے ادا کر لیں، لیکن جماعت کا ترک کر دینا فرض نماز کے لیے تو یہ گناہ ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں، جہاں کہیں ایسا ہوتا ہے تو یہ مسئلہ آپ کا بتانا فرض ہے کہ فرض نماز کو 4 فرض مسجد میں آ کر با جماعت ادا کریں، تراویح چاہے اپنے بچے کے پیچھے آ کر گھر میں ادا کر لیں، اس کی اجازت ہے، لیکن فرض بھی گھر میں پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ، فرمایا دوسرا مجھ پر درود پڑھو اور میری قبر کو عید نہ بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے قبر پہ آتے جاتے رہا کرو، مجھ پر درود پڑھا کرو، سال کے بعد عیدگاہ میں جا کر عید جس طرح پڑھنی ہوتی ہے اس طرح میری قبر کو نہیں کرنا، بلکہ میرے مزار پہ حاضری دیا کرنا، درود پڑھنا کرنا، اور تم جب بھی مجھ پر درود پڑھو گے تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچا دیا جایا کرے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، توجہ ہے آپ کی؟ وہ کیا ہے؟ فرمایا من زار قبری، یہ نہیں کہا کہ جس نے مدینے میں آ کر 40 نمازیں پڑھی تو اس کو میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مدینے میں 40 نمازیں پڑھنے سے بندہ منافقت سے محفوظ ہو جاتا ہے،
اور جو مزار مصطفیٰ گنبد خضرا کی نیت لے کر جائے، صرف نماز پڑھنے سے شفاعت نہیں ملتی. من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی. کس کی؟ اور قبر کی زیارت کرنے کے لیے مدینے کی نیت تو کرنی پڑے گی نا. گنبد خضرا تو صرف مدینے میں ہی ہے نا. من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کو ملے گا کیا؟ وجبت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھی یا نہ پڑھی یہ الگ بات ہے. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کی زیارت کر لی، فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اور آپ کو ایک اور حدیث سنا دوں، سب کہے ذرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کی زیارت کی، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. تو اس کا مطلب ہے مدینے جائیں تو حضور کی بارگاہ کی حاضری کی نیت لے کر جائیں. بعض لوگ جاتے ہیں جی مسجد نبی میں 40 نمازیں پڑھیں گے. توجہ کریے گا، مکے میں نماز پڑھے تو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، لیکن شفاعت واجب نہیں ہوئی. توجہ ہے آپ کی؟ مکے میں 1 لاکھ نماز پڑھی لیکن وعدہ نہیں ہے کہ بخشش ہوگی کہ نہیں. یہ ضرور ہے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن قیامت والے دن بخشش ہونی ہے کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. مدینے میں آ کر نمازیں پڑھی تو 50,000 کا ثواب ملا. ثواب 1 لاکھ ادھر 50,000 ادھر. لیکن جو مسجد نبوی سے باہر آ کر باب السلام سے حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے گیا، آئے ہائے نہیں 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 نہیں، یہ بات بڑی توجہ سے سنیے گا. اللہ آپ کو بار بار مدینے لے کر جائے. آپ نے حرم کعبہ میں نماز پڑھی، لاکھ کا ثواب مل گیا، درج ہو گیا. آپ نے مدینے میں مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھی، 50,000 کا مل گیا. یا اللہ قیامت والے دن جنت تو حضور کی شفاعت سے ملنی ہے، تو شفاعت کہاں سے ملے گی؟ نمازوں والے کھڑے ہوئے ہیں، حج کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، زکاتیں دینے والے کھڑے ہوئے ہیں. شفاعت کی وجہ، شفاعت کے بغیر کسی نے جنت میں نہیں جانا. جنت میں تب جانا ہے جب حضور کی شفاعت ملنی ہے. یا اللہ نمازیں وہاں بھی لاکھوں پڑھ کر آ گئے، یہاں بھی ہزاروں ثواب مل گئے، لیکن ہم نے تو شفاعت لینی ہے نا جنت میں جانے کے لیے، تو وہ کہاں سے ملی؟ تو مصطفیٰ نے کہا دور نہیں ہے، باہر نکلو، باب السلام سے ہاتھ جوڑتے ہوئے میری جالیوں کے سامنے سے سلام کر کے گزر جاؤ، اللہ تم پر میری شفاعت کو واجب کر دیتا ہے. واہ واہ واہ. آپ جاتے ہیں لاکھوں نمازیں لینے کے لیے، لاکھوں ثواب لینے کے لیے، لیکن شفاعت کہاں سے ملی؟ در مصطفیٰ پہ جا کر. یہ ہے حضور کے در کا کمال. خانہ کعبہ کو بھی جو کمال ملا یہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، اور مدینہ کو بھی جو کمال ملا وہ مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے ملا. تو اس لیے لوگ مدینے تو جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے یار اتنے ثواب بہت زیادہ ہے. بھائی ثواب تو بہت زیادہ ہے لیکن شفاعت نہیں مل رہی. شفاعت کہاں سے ملنی؟ من زار قبری، کہا جس نے میری قبر کی زیارت کی، وجبت لہ شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب کر دی جاتی ہے. اب یہاں شرط نہیں ہے وہاں لاکھ کا ثواب ہے یا نہیں، 50,000 کا ثواب ہے یا نہیں، یہ شرط نہیں ہے. شرط یہ ہے ایمان والا گزر گیا شفاعت اسے مل جائے گی. تو اس لیے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد رکھا کریں، حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ درود نہیں پڑھنا، یہ درود نہیں پڑھنا، یہ درود نہیں پڑھنا، آپ اسے صرف اتنا کہا کریں کہ یار اس درود پڑھنے سے مجھے مصطفیٰ کا قرب مل رہا ہے یا نہیں، میرے دل کو سکون آ رہا ہے یا نہیں. شرک کا جو فتویٰ لگایا جاتا ہے نا بعض درودوں پر، ان کو اس درود کی سمجھ نہیں ہے. اصل درود ہے کیا؟ اصل درود پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس اتنا میرا آپ نے ایک جملہ یاد رکھنا ہے، حضور کا قرب بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے یا دور کرتا ہے؟ تو جو تقریر، میرا بھی لفظ اگر کبھی اللہ نہ کرے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، میں یہ جملے نہیں بولتا، اس میں جملے کو ختم کر دیتا، بس اتنا کہہ دیتا ہوں، اگر کوئی بیان، کوئی کتاب، کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی حرکت، کوئی فعل آپ کے دل میں حضور کی محبت کم کرتی ہو، آپ پر درود و سلام کا کثرت سے پڑھنا کم ہو رہا ہو،
تو وہاں سے سائڈ پہ ہو جایا کریں، اور جو تقریر، جو کتاب، جو بیان، جو لفظ، جو جملہ، جو کام آپ کو مصطفیٰ کے قریب کرتا ہو وہاں جا کر بیٹھ جایا کریں، کیونکہ قیامت کے دن وہی بخشا جائے گا جو مصطفیٰ کے قریب ہوگا، اور جو مصطفیٰ کے قریب نہیں ہے وہ رگڑا جائے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جتنی کثرت سے مجھ پر درود پڑے گا اللہ قیامت کے دن اتنا ہی اس کو میرے قریب جگہ عطا فرمائے گا، اور جنت میں بھی اس کا اتنا ہی قریب میرے ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ درود و سلام پڑھنا ہے۔ کثرت سے کیا پڑھنا ہے؟ اور آخر میں ایک اور مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ رمضان کے ہو سکتا ہے یہ آخری جمعہ ہو، تو بعض لوگ قضائے عمری پڑھتے ہیں، اور قضائے عمری کا وہ مطلب یہ نکالتے ہیں کہ 2 نفل پڑھیں تو اللہ ساری زندگی کی قضا نمازیں جو ہماری پوری کر دیتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، نفل پڑھنے سے فرض پورے نہیں ہوتے۔ آپ نے جتنے فرض نمازیں چھوڑی ہوں گی ان سب فرضوں کا ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ صرف 2 نفل پڑھنے سے قضائے عمری ادا نہیں ہوتی، بلکہ سارے فرض جو چھوڑے ہوئے ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے، ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اللہ سے دعا ہے کہ